صدر مملکت نے یہ سزاؤں میں کمی کا اعلان کیا ہے جو جیلوں میں قید ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم پاکستان اور عید الفطر کے موقع پہ قیدیوں کی سزاؤں میں 90 روز کی کمی کی منظوری دے دی، اور سزاؤں میں کمی کا اطلاق فلاں فلاں پہ نہیں ہوگا اور فلاں فلاں پہ ہوگا، اور سزا میں کمی کا اطلاق غیر ملکی افراد ایکٹ 1946 اور منشیات کنٹرول ترمیمی ایکٹ 2022 کے تحت سزا یافتہ افراد پر نہیں ہوگا۔ 65 سال سے زائد عمر کے مرد قیدی جو اپنی 1/3 قید کاٹ چکے ہیں ان پر اطلاق ہوگا۔ 60 سال سے زائد عمر کی خواتین قیدی جو 1/3 قید کاٹ چکے ہیں ان پر بھی سزا میں کمی کا اطلاق ہوگا۔ 18 سال سے کم عمر افراد جو اپنی 1/3 سزا کاٹ چکے ہیں ان پر بھی سزا میں کمی کا اطلاق ہوگا۔ صدر مملکت نے سزاؤں میں کمی کی منظوری آئین کے آرٹیکل 45 اور رولز آف بزنس کے رول 15 کے تحت دی۔ اب میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یہ تو وہ ہیں جو کہ جو سزا کاٹ رہے ہیں اور جو بغیر کسی جرم کے اندر ہیں، اور جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور بزرگ ہیں جو 60 سال سے بھی اوپر ہیں، 65 سال سے بھی اوپر ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان بیچاروں کو 9 مئی کے بعد گرفتار کیا ہوا ہے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، سیاسی قیدی ہیں، سیاسی کارکن ہیں، ان کو پکڑا ہوا ہے اور ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے اور ان کو رہا نہیں کیا جا رہا۔ اور صدر مملکت نے جو سزا یافتہ عدالتوں سے ان کی سزاؤں میں کمی کر دی، لیکن ان سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے کوئی بھی انیشیٹو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس میں ہمارے تمام کے تمام سیاسی کارکن بھی ہیں، سیاسی رہنما بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب ہیں، تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ منافقت جو ہے یہی اصل میں ہمیں آگے ترقی کی طرف جانے نہیں دے رہی۔ روس کے صدر جو ہیں وہ جیتے ہیں، پیوٹن وہ جیتے ہیں، 6 سال کے لیے منتخب ہو گئے دوبارہ، تو ابھی ان کی جیت کی خوشی ہی منائی جا رہی تھی، بلکہ اعلان ہی ہوا تھا ابھی 2-4 دن پہلے ہی وہ فاتح قرار پائے ہیں۔ تو ماسکو میں بہت سٹی ہال میں جی فائرنگ کے واقعات ہوا ہے، دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، 40 شہری ہلاک ہو گئے ہیں، 100 سے زیادہ زخمی ہیں، 3 حملہ آوروں نے کروک سٹی ہال میں فائرنگ کی ہے اور دھماکے بھی سنے گئے، اور اس میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ شاپنگ مال اور کنسرٹ کمپلیکس میں بھی ادھر موجود ہیں، تو یہ ایک خطرناک، اور پھر سٹی ہال میں آگ لگ گئی، یہ سارا کچھ مناظر ہوا، اور اس میں یہ ایک پاور پالیٹکس اس کو کہا جا رہا ہے جی، کیونکہ انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہے اس کا ایک یہ شاخسانہ ہے، اور امریکہ نے ماسکو حملے کی ابتدائی تصاویر کو خوفناک قرار دے دیا۔ ماسکو حملے کا ذمہ دار یوکرین کو نہیں سمجھتے، اور مشیر امریکی قومی سلامتی جان کیریبی نے کہا ہے جی، اور انہوں نے کہا کہ ماسکو حملے کے متاثرین کے دکھ میں شریک ہیں، اور انہوں نے فی الفور یوکرین کو اس سے آؤٹ کر دیا کہ اس پہ شک نہ کیا جائے۔ تو ترجمان روسی وزارت خارجہ کا اسٹیٹمنٹ فوری طور پہ امریکی مشیر قومی سلامتی کے بیان پر سخت رد عمل آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کے پاس اگر حملے کے متعلق شواہد ہیں تو شیئر کریں، اور واشنگٹن تحقیقات کے بغیر کسی کو کیسے بری الذمہ قرار دے سکتا ہے۔ یہ صورتحال ہوئی ہے، جبکہ دوسری جانب یوکرین نے روسی دارالحکومت ماسکو میں کنسرٹ ہال پر حملے سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہماری جنگ روس اور اس کی فوج کے ساتھ ہے۔ ایڈوائزر یوکرینی صدر، اور ہر چیز سے قطع نظر تمام فیصلے میدان جنگ میں ہوں گے، ایڈوائزر جو ہے انہوں نے کہا، یوکرینی صدر کے ایڈوائزر نے یہ کہا ہے۔ تو یہ ایک خوفناک معاملہ ہوا ہے۔ دوسری ایک اور خبر لیں گی، اور وہ ہے ہمارے دوست، ہمارے کولیگ اور ایئر وائی میں اور معروف جانی پہچانی شخصیت، وہ ہیں ہمارے صحافی دوست اقرار الحسن۔ انہیں کلر سیدہ پنڈی میں ان کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور وہ جانا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کے گھر پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے، اور ان کا پیر حق خطیب جو ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا، ان کے ساتھ جا کے ان کے دربار میں جا کے ایک پروگرام کیا تھا، اور اس پروگرام کے بعد جو ہے ان کے گھر پہ ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا۔ یہ ان کو ضروری نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو جوڑا جائے، لیکن یہ اس پروگرام کے بعد ہوا۔ تو اقرار الحسن جو ہیں وہ جانا چاہ رہے تھے، جا کے پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا تھا، پیر حق خطیب کے خلاف پریس کانفرنس اور احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ اقرار الحسن نے 24 مارچ کو کلر سیدہ یعنی کہ کل جانا تھا، اور ڈپٹی کمشنر راول پنڈی نے اقرار الحسن کو پیر خطیب کے ڈیرے کی طرف جانے سے روکنے کی ہدایت کر دی، اور باقاعدہ طور پہ ایک حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اقرار الحسن نے پریس کانفرنس کے بعد
پیر خطیب کے ڈیرے پر احتجاج کرنا تھا۔ راولپنڈی انتظامیہ کے احکامات کے برخلاف جا کر اقرار الحسن کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ اگر اقرار الحسن گئے تو پھر ان کے خلاف کیس رجسٹر ہوگا، کیونکہ یہ حکم ہے حکومت پنجاب کا۔ اور سی پی او راولپنڈی اور ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی سفارش پر ڈپٹی کمشنر نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ ڈپٹی کمشنر نے حکم دیا ہے۔ تو یہ اقرار الحسن کا پیر حق خطیب صاحب کے ساتھ جو تنازع ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے، اور اب اس میں حکومت بھی آ گئی اور حکومتی آرڈر بھی آ گیا اور اس کا اطلاق بھی کر دیا گیا۔ تو یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ ہم اس پہ یہی کہیں گے کہ جو جرنلسٹوں کو ہے اپنی بات کہنے کی، رپورٹ کرنے کی، پروگرام کرنے کی مکمل آزادی ہے آئین میں، اس میں کوئی غلط ہے تو اس کا قانون موجود ہے، لیکن اس کے نتیجے میں صحافتی آزادی کو اس طرح نہیں دبایا جا سکتا جیسے کہ پاکستان میں پچھلے 2 سال سے مسلسل دبایا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ 2 سال تو ہو گئے ہیں، 2 سال سے پاکستان میں میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے زبردستی، اور اس کے لیے جو انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہیں، صحافتی عالمی تنظیمیں، وہ سب کی سب جتنے بھی ہیں وہ اس پہ تشویش کا اظہار کر چکی ہیں، اور یورپی یونین ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، وہ بھی اس پہ تشویش کا اظہار کر چکا ہے اور مطالبہ کر رہا ہے پاکستان سے مسلسل کہ میڈیا کو آزاد کیا جائے، سوشل میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کو، اور جتنے بھی حقوق ہیں اور انٹرنیٹ سروسز، یہ سب کچھ بند کرنے کا سلسلہ۔ تو یہ ایک اور خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یہ معاملہ کشیدگی کی طرف نہ جائے اور تشدد کی طرف نہ جائے۔ دوسرا جناب، صورتحال پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور کور کمیٹی نے ابھی تک جو الیکشن کمیشن ہے وہ 2 نمبری پہ بدستور 2 نمبری کر رہا ہے، اور اس نے ابھی تک بلے کا نشان بحال نہیں کیا۔ انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف نے کروا کے باقاعدہ طور پہ سبمٹ کروا دی ہے، اس کا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے اس کے بعد جو الیکشن ہوئے تھے اس کو انہوں نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، پی ٹی آئی کو ابھی تک نہیں جاری کیا، اس پہ بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، بلے کا نشان واپس نہ کرنے پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کا کہا جا رہا تھا کہ جی وہ بیرون ملک ہیں، وہ بھی روس سے واپس آ چکے ہیں، اور روس میں وہ گئے تھے، وہ کل ہی آج ہی آئے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کل آئے ہیں، وہ پہنچے پاکستان، اور ان کے جیسے ہی وہ روس چھوڑا ہے تو وہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے، یہ ویسے میں نے بات کر دی ہے تو خدا نہ خواستہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کوئی غلط مطلب نہیں ہے، تو ازراہ تفنن۔ تو صورتحال یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر نے ممبران کو آگاہ کیا کہ جی چیف الیکشن کمیشنر چونکہ بیرون ملک ہے، شاید اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے، اور کور کمیٹی نے پاکستان تحریک انصاف لاہور آفس کی 9 مئی کے بعد سے بندش کے خلاف بھی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فی الفور قانونی راستہ اختیار کیا جائے اور لاہور کا آفس کھلوایا جائے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اور کور کمیٹی اجلاس میں پی ٹی آئی کی جانب سے 23 مارچ کو پاکستان ڈے کے طور پر منانے کا بھی فیصلہ کیا گیا، اور اس سلسلے میں جلد سے جلوس بھی نکالے جائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی ہدایت پر رات سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو جماعتی پلیٹ فارم سے انہوں نے یوم پاکستان منایا۔